داؤد کو اطلاع ملی تو اس نے بس ذرا سا مسکرانے میں اکتفا کیا۔ اب اس مسکراہٹ میں کیا تھا کیا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سر ہلا گیا۔ زرینہ خاتون اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ایسا کرو کہ اگلی بار ذرا نمبر لے آنا، وہ بولا تو زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ مگر وہ بچی ذرا شرمیلی ہیں۔ داؤد کی سر نظروں سے خفیف ہوتی اچانک چپ ہوئی۔ داؤد اپنی بات کہہ کر ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئیں۔ بیٹے وہ شادی کی تیاریاں، انہیں یاد آیا تو مڑی۔ داؤد ابراہیم کی شادی ہے، وہ سب داؤد ابراہیم خود کر لے گا، جتنا آپ کا کام تھا اتنا ہو گیا۔ وہ پھر سے چپ ہوا اور وہ سر ہلا کر نکل گئیں۔ داؤد نے تکیوں سے ٹیک لگا لی۔ آج عجیب ہی طرح سے اطمینان تھا اسے۔ سب کچھ اتنی جلدی اور تیزی سے ہو رہا تھا۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی کچھ دن ہی سے، مگر مورے نے سختی سے پابندی لگا دی۔ بیشا رونے لگی۔ مورے پھر آپ بات کریں کہ میں آگے پڑھوں گی۔ حورین نے سر نفی میں ہلایا۔ ناشکری لڑکی، مجھ پر یہ وقت ہوتا تو میں اچھلتی کودتی، چلو جان چھوٹی۔ وہ بولی تو پیچھے سے زریاب آ گیا۔ مگر افسوس، حورین بی بی کی جان چھوٹتی نہیں زریاب سے، زریاب نے کہا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ مورے مسکرائیں۔ اللہ بد نظر سے بچائے دونوں کو۔ اختر صاحب، میں تو کہتی ہوں ان دونوں کی بھی رخصتی کر دیں۔ وہ بولے تو اختر صاحب نے سر ہلایا۔ نیک کام میں دیر کیسی؟ وہ مسکرائے۔ حورین ذرا جھینپ کی سر جھکا گئی۔ اب کیوں سر جھک رہا ہے؟ بیشا کے ہر معاملے میں تم جو ٹانگیں اڑاتی ہو، اب بتاؤ، وہ آہستگی سے بولا۔ حورین کچھ بول نہیں سکی۔ بیشا البتہ بہت خوش تھی۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم دونوں کی ساتھ شادی ہوگی۔ حورین نے منہ بنایا، مگر تمہاری قسمت اچھی ہے، پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ رونا اب بھی وہی، سب ہنس دیے۔ چلو اب دونوں اٹھو اور کچھ کھانے کو لاؤ، وہ بولی تو سر ہلا کر اٹھ گئیں۔ مورے کپڑوں کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ جہان ابھی انہیں شاپنگ کرا کر لایا تھا۔ زریاب اور اختر کی ان دونوں کو کپڑے دکھا رہی تھیں۔ زوئے سب ان کی شیان شان ہونا چاہیے۔ زریاب مسکرایا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ اتنی فکر نہ لیں ان لوگوں کی۔ بے وقوف ہے تم زوئے، تم جانتا ہی نہیں کتنا بڑا بات ہے یہ، وہ بولی تو اس نے سر ہلایا۔ ہاں شاید، کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اختر صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو، یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوگا۔ زریاب مسکرا دیا۔ دعا تو یہی ہے، اس نے کہا، اور پھر سب خوش گپیوں میں لگ گئے، جبکہ دو دل 2 دنوں سے ملنے پر دھڑک رہے تھے۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ زرینہ خاتون کئی چکر لگا چکی تھی۔ انہوں نے بیشا کے نمبر کی بات کی، مگر بیشا نے سہولت سے انکار کر دیا۔ جب شادی اتنی جلدی ہو رہی تھی تو نمبر پر بات چیت کرنا ضروری تھی، اور ویسے بھی وہ داؤد سے ڈر محسوس کر رہی تھی۔ پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک تو دیتی، مگر جھجک اور ڈر آڑے آ جاتا۔ وہ ذرا مزاجاً مختلف تھی، حورین سے کئی زیادہ۔ زرینہ خاتون نے زور بھی نہیں دیا، جبکہ ان کے پاس ایک اور بھی عرضی تھی جو داؤد کی طرف سے تھی، اور وہ تھا ساتھ شاپنگ کرنے کا پلان۔ اس کے لیے زریاب نے منع کر دیا کہ وہ اپنی شاپنگ خود کر لیں، مگر یہ باتیں اتنی معیوبیت سے نہیں ہو رہی تھیں جتنی زہر کی طرح داؤد ابراہیم میں اتر رہی تھیں۔ زرینہ خاتون اسے بتاتی، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا۔ زرینہ خاتون بہت کوشش کرتی کہ بات کو ایسے بتائیں کہ داؤد اسے نارملی لے، اور ذکر بھی بالکل نارمل ہی ہوتا، مگر داؤد ابراہیم چپ ہو گیا۔ اس کے بعد مہندی کے فنکشن تک کوئی بات نہیں کی اس نے شاپنگ البتہ ساری اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ مہندی کی رسم اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ زریاب اور حورین کی بھی مہندی تھی، جبکہ داؤد اور بیشا کی بھی۔ جب پیغام کی خبر داؤد تک پہنچی تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ صرف بارات لے کر آئے گا۔ یہ بات کافی چبھی تھی ان سب کو۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ سب خاموش ہوئے۔ بہن کا خیال کر کے زریاب بھی حورین کے ساتھ نہیں بیٹھا، جبکہ حورین اسی غم میں تھی کہ کم از کم ہم لوگ تو مہندی کا فنکشن کر سکتے ہیں اور بیشا کا بھی ساتھ کر لیں گے، مگر زریاب نے جھڑک دیا، جس پر حورین بھی خاموش ہو گئی۔ شاید بات سمجھ آ گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن اسی طرح گزر گیا۔ رات دیر تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی تھی۔ بیشا کو بہت برا لگا کہ اس کی وجہ سے حورین کا فنکشن خراب ہو گیا۔ سوری حورین۔ حورین پھیکا سا ہنسی۔ تمہارا مسئلہ نہیں بیشا، تمہارے لالا میرے سامنے تمہیں ہی اہمیت دیتے ہیں، بٹ اٹس اوکے، تم میری دوست ہو۔ بیشا اس بوجھ تلے دب گئی۔ آج پہلی بار حورین نے ایسی بات کی تھی۔ ہاں یہ بات مناسب تھی، مگر بیشا بہت شرمندہ تھی۔ حورین کے کمرے سے وہ اٹھ آئی۔ حورین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے زریاب کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ چاروں طرف اداسی سی اتر آئی تھی۔ بیشا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اس کی وجہ سے کیسے حورین نے سب برداشت کیا؟ اس کا مسئلہ تھا، حورین کا تو نہیں۔ وہ ایسے ہی تیار ہوئی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل اداس تھا۔
جبکہ دوسری طرف وہ اپنے ہاتھوں سے ابھی رنگز اتار رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زریاب اندر آیا۔ زر جائیں یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ساتھ بولی، ایسے ہی چلا جاؤں؟ تمہیں مہندی بھی نہ لگاؤں؟ کتنا یاد کر کر کے یہ دن آیا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے خود میں سمو لیا۔ زر، حرین نے احتجاج کرنا چاہا۔ حرین، بات سمجھو، میں اور تم اپنی رسم کر لیتے، بیشا کیا سوچتی؟ وہ ظاہر نہیں کرتی مگر اس کا دل دکھتا۔ میرے دل کی بھی پرواہ کر لیا کریں۔ آپ کا دل سر آنکھوں پر میری جان۔ وہ مسکرایا اور اس نے ایک دم ایسی جسارت کی کہ حرین کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شرم سے نگاہیں جھکی، سمجھ نہیں سکی کیا کرے، اسے کیسے روکے، جبکہ وہ اسے خراج بخش رہا تھا اتنا خوبصورت دکھنے کا۔ جا بجا اس کو محسوس کر کے حرین اس کا کرتا جکڑ گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لہجے میں مدہوشی تھی۔ حرین نے ذرا مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کل تم میرے پاس ہوگی اور ہم دونوں کے بیچ ہمیشہ محبت ہوگی۔ اس نے حرین کا چہرہ تھاما۔ حرین نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو اس سے الگ کیا۔ تو کل تک کا تو انتظار کریں۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ وہ ذرا غصہ ہوا۔ زر، دیٹس فیئر۔ وہ مسکرائی، جبکہ زریاب بھی مسکرایا اور اس کے گال پر مہندی لگائی۔ حرین بھی مسکرائی تھی۔ زر، پلیز ایک بات کہوں؟ اپنی بات منوانا شاید جانتی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ اس کے حسن میں مدہوش تھا، بہک بہک جا رہا تھا۔ جا بجا اس کو چھوتا وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ حرین شرما جاتی، سٹ پٹ آ جاتی۔ اس نے اسے دور کیا۔ یار، وہ ذرا غصہ ہوا۔ زر، پہلے میری بات، اس نے کہا تو زریاب نے سر ہلایا جیسے ہاں وہ سب مان جائے گا۔ زر، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ تم تھپڑ کھانا چاہتی ہو؟ وہ سیدھا ہوا۔ زر، اس نے احتجاجاً کہا، یہ حسن اتنی بھی بڑی دلیل نہیں کہ میں اپنے حواس کھو دوں۔ کل زیادہ تیاری کرنا، شاید بات بن جائے۔ وہ پرزور شدت بھری جسارت کر کے وہاں سے مسکراتا ہوا نکل گیا اور حرین تو ابھی اسی مدہوشی میں تھی، ڈریسنگ کو تھام گئی۔ بیشا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کر لیا۔ کل اس نے داؤد ابراہیم کے پاس چلے جانا تھا، نہ جانے کیا خوف تھا، جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا، وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ آج وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی مگر شاید یہ بات خود کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ذہن نماز کی طرف کر لیا جہاں سارے سکون تھے، ہر مسئلے کا حل میسر تھا۔ اگلے دن بھی کافی مصروف دن تھا، گہما گہمی ہی الگ تھی۔ بیشا اور حرین جلدی پارلر چلی گئیں۔ حرین نے بیشا کا لباس دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس لباس میں سونے کا کام تھا، سونے کی تاروں سے کام۔ حرین تو دل تھام گئی، جبکہ بیشا بس مسکرا دی تھی۔ پارلر پر بھی حرین کا اسپیکر چلتا جا رہا تھا۔ بیشا حیران ہوتی تھی وہ کتنی نارمل رہتی، جبکہ خود سے تو وہ خود ہی عاجز تھی۔ کیوں وہ گھبراہٹ کا شکار تھی، کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا، کیوں وہ داؤد ابراہیم سے ڈر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی مگر ایسا ہو رہا تھا۔ جب وہ دونوں تیار ہوئیں تو پارلر پر کون تھا جس نے ان دونوں کی تعریف نہیں کی؟ بیشا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، داؤد تو گئے آج؟ وہ آنکھ دباتی بولی۔ خود کو دیکھو، آج تو لالا سے سب منوا لو گی۔ وہ ہنسی۔ ارادہ تو یہی ہے۔ حرین کو رات والی بات یاد آئی۔ بیشا کا بھی کہکا ابھرا۔ جبکہ دونوں کو گاڑی لینے آئی تو دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلی تھیں۔ دونوں ایک ہی آنکھیں ذرا بھیگ گئیں، آج دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے والی تھیں۔ اس وقت شاندار سجاوٹ سے بھرپور ہال میں 2 اسٹیجیں لگی تھیں، جن میں سے ایک پر ایک بے چین سا دولہا بیٹھا تھا جس کی دلہن کا منہ بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ دلہن کے ساتھ ٹکنے کی بجائے کبھی اس کام کو دیکھنے کے لیے اٹھ جاتا، کبھی اس کام کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا۔ سبھی دلہن کے فیس ایکسپریشن سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کزن تو چھیڑ بھی رہی تھیں، حرین اتنی بھی کیا بےتابی، مگر وہ سب کو کھانے والی نظروں سے دیکھ کر چہرہ موڑ لیتی اور پھر زریاب جلدی سے اس کے پاس آ بیٹھتا، اس سے معذرت کرتا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو ایک سوری کا سائن بورڈ بنوا لینا چاہیے، ہر 2 منٹ بعد سوری حاضر ہے۔ وہ تب کر مدھم آواز میں بولی کہ کوئی سن نہ لے۔ زریاب نے مسکراہٹ روک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر سے پاؤں تک اپنا پور سجائے اس کے لیے بیٹھی تھی، بس اس نے نت نہیں ڈالی تھی کیونکہ دونوں کی ہی ناک نہیں سلی ہوئی تھی۔ اس میں اور بیشا میں یہی فرق لگ رہا تھا۔ مگر مہندی سے ایک دن پہلے ہی زرینہ خاتون اپنے ساتھ ایک عورت لائی تھی اور اپنی بہو کی ناک چھدوا کر گئی تھی کیونکہ یہ داؤد کو پسند تھی۔ باقیوں کو تو انہوں نے نہیں بتایا، البتہ زرینہ خاتون پر یہ داؤد کا حکم تھا کہ وہ جا کر بیشا کی ناک چھدوا دیں، جسے وہ پورا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ بیشا تو بہت روئی تھی مگر سب نے اسے بہلا پھسلا کر بالآخر ناک چھدوا ہی دی۔ حرین اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی کیونکہ اس کی پتلی چھوٹی سی ناک پر وہ ہیرے کی لونگ خوب حسین لگ رہی تھی۔ حرین نے اس کی جی بھر کر تعریفیں کی، جس پر بیشا کو تھوڑی بہت سیٹسفیکیشن ہوئی۔
اور اس وقت بھی حورین کے چہرے پر نت کی کمی تھی جبکہ بیشا نے نت پہنی ہوئی تھی۔ زریاب کو وہ نت کے بنا بھی دل میں سیدھا اترتی محسوس ہوئی کیونکہ وہ اس کی حورین تھی، بے حد خوبصورت۔ اس نے حورین کا ہاتھ تھام لیا۔ جب میں خودکشی کر ہی رہا ہوں تو یہ مشورہ برا بھی نہیں، وہ مسکراہٹ روکتا بولا۔ واٹ؟ حورین نے اس کی جانب دیکھا۔ حیا دکھاؤ تھوڑی، دلہن ہو تم۔ زریاب نے اسے ٹوکا، ارد گرد دیکھا۔ پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خودکشی ہوتی ہے بھلا؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں، من پسند خودکشی جس میں چاند پہلو میں اتر آیا ہے، اب چاند خیر منائے اپنی۔ وہ ہلکی آواز میں اس کے کان میں بولا۔ حورین ذرا سا شرما گئی۔ زریاب بھی مسکرایا اور اچانک اس کی نظر اپنی بہن پر گئی۔ وہ تنہا بیٹھی تھی، اس کے پاس پریشان سی مورے تھی جو بار بار فون کر رہی تھی کہ بارات کو دیر ہو گئی تھی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ زریاب آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا۔ میں آتا ہوں، زریاب نے کہا اور حورین کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اٹھ کر بیشا کے پاس آیا۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ بیشا نے اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی دیکھی، آنکھ اٹھا کر لالا کو دیکھا، نرمی سے مسکرا دی۔ آنکھوں میں اداسی تھی۔ زریاب کو غصہ آنے لگا، اتنی دیر سے بھی کوئی بارات لاتا ہے، ابھی ان کا نکاح ہونا تھا۔ اس نے سب کے سامنے جھک کر بہن کے دوپٹے پر پیار کیا۔ بیشا کی مدھم سسکی نکلی۔ آج وہ ان سب کو چھوڑ کر بہت دور چلی جاتی، جہاں نئے رشتے، نئے لوگ ہوتے، جہاں داؤد ابراہیم ہوتا، جس کو سوچ کر وہ صرف گھبرا رہی تھی۔ زریاب کوئی بات بولتا کہ باہر سے بارات کے آنے کا شور سا اٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، موریں مسکراتی ہوئی اٹھیں۔ آتش بازی اور بینڈ کی آواز پر اس کے وجود میں عجیب سی لہر دوڑ گئی جس سے وہ شرما کر سر جھکا گئی، آنکھوں کی اداسی جاتی رہی۔ بارات بینڈ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی، دلہن منتظر تھی اور اس بھیڑ میں سب سے منفرد اپنے 2 گارڈز کو ارد گرد لیے داؤد ابراہیم سفید سوٹ پر سرخ کلا رکھے اور سرخی پرنس کوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اول تو یہ رنگ اس نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا، مگر موسیٰ کی ضد تھی، پھر اس نے خود بھی حامی بھر لی کہ پہنا تو یہ جاتا ہے۔ اس کی پگ میں ہیرا جڑا تھا جس کی روشنی سے اس کا چہرہ اور بھی چمک اٹھا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اس پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، اس پر سے بیلیں واری جا رہی تھیں۔ مورے نے تو داؤد کو پہلی بار ہی دیکھا تھا اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اتنا چمکتا ہوا نصیب لائے گی ان کی بیٹی۔ وہ آگے بڑھی اور داؤد کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ داؤد کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا، اس کے منہ پر معمولی سی بھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ لوگ اسے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے تھے، سب کے منہ پر چاند سورج کی جوڑی ہے کی صدا تھی۔ یہ سب خواب کی سی کیفیت تھی۔ داؤد کے گلے میں پھر اختر صاحب نے ہار ڈالا اور پھر زریاب اور جہان نے اس عرصے میں داؤد نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ زریاب تھا، صرف وہ خود اسی لباس میں تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا، مگر داؤد پر اس لباس کی کھپت ہی الگ تھی۔ وہ اسے اندر آنے کا کہتے سب لوگ آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران اس کے ملازم خاص نے اس کے گلے سے ہار اتار لیے جو ان سب نے ڈالے تھے۔ سب ایک دم چونک کر دیکھنے لگے۔ احتیاط سے گاڑی میں رکھوا دو جس میں نے واپس جانا ہے، وہ بلند آواز میں بولا تو مورے اور اختر مسکرا دیں، جبکہ زریاب بھی نارمل ہو گیا۔ داؤد کو اسٹیج تک لایا گیا اور یہ پہلا عرصہ تھا جب بیشا کی جانب دیکھ کر داؤد کے لب معمولی سی مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر وہ مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا، دونوں کے پہلو ایک دوسرے سے مس ہوئے کہ بیشا گھبرا کر فاصلہ بنا گئی۔ یہ سب بے ساختہ تھا۔ داؤد نے اس فاصلے کو توجہ سے دیکھا، مگر انا نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی پوزیشن بدلے۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ ان کی اپنی کچھ رسمیں تھیں۔ 6-7 بکرے آئے جس پر داؤد نے ہاتھ پھیرا۔ بیشا البتہ جانوروں سے خوب ڈرتی تھی، وہ تو بقرہ عید پر بھی گائے یا بکرے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اس کے لیے ان بکروں پر ہاتھ پھیرنا مشکل تھا۔ اس نے مورے کو بھی چارکی سے دیکھا تو مورے نے آنکھ کے اشارے سے رسم پوری کرنے کو کہا۔ توقف بڑھنے لگا۔ داؤد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جوں ہی وزن دیا، ہاتھ بکرے کے سر پر لگا۔ بیشا اچھلتی، داؤد نے ہاتھ پکڑ لیا، دیکھا نہیں۔ بیشا کے لیے اس کی سنجیدگی سے اس کا یہ انداز مزید خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ بکرے لے جائے گے تو داؤد نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس سے پہلے بیشا ہاتھ چھڑاتی، وہ اب ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ مکھیوں کے چھتے جیسے شہد پر منڈلاتے ہیں لوگ، اس طرح اس کے ارد گرد تھے۔ اس نے بیزاری سے عادت کے مطابق ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی اور دوسری طرف بنی اسٹیج پر دیکھا۔ وہاں حورین بیٹھی تھی اور اسے یہ کہنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی اس پورے محفل کی جان بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی پسند تھی۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ کچھ دیر میں نکاح کی تقریب ہوئی تو داؤد نے نوٹس کیا کیسے زریاب اپنی بہن کے آگے پیچھے تھا۔
وہ داؤد کی طرف سے مکمل رخ موڑ چکی تھی۔ داؤد چپتی ہوئی نظروں سے اس کی پشت دیکھتا رخ موڑ گیا۔ اس نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ مولوی کہاں مر گئے، جلدی ختم کرو یہ تماشا، وہ سر تاثرات سے بولا تو موسیٰ نے سر ہلایا اور ان کا مولوی آ گیا۔ دونوں کا نکاح ہوا۔ بیشا کافی روئی تھی۔ داؤد بیزار ہوا تھا اس حرکت پر، مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ اتنے میں حورین بھی اٹھ کر آ گئی۔ مبارک ہو آپ کو داؤد بھائی، اب تو آپ پکے والے بھائی بن گئے ہیں میرے، اور میں بیشا کی بیسٹ فرینڈ ہوں، وہ بولی تو داؤد نے اس کو اجنبی نظروں سے دیکھا۔ زریاب نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ داؤد مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ واضح تھی۔ یس آئی نو، وہ بس اتنا ہی بولا۔ بیشا کیسی لگ رہی ہے، جلدی سے بتائیں، مجھے تو غصہ آ رہا ہے، مجھ سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ حورین نے منہ بنایا۔ داؤد دلچسپی سے ہنس پڑا۔ زریاب نے گھور کر حورین کو دیکھا۔ وہ فضول داؤد سے بولنے کھڑی ہو گئی تھی، شاید بھول بیٹھی تھی محترمہ خود بھی دلہن ہے۔ یہ بھی سچ ہے، وہ مختصر بات کر گیا۔ حورین نے منہ بسورا۔ داؤد پھر سے ہنس پڑا۔ خاتون، یہاں تھوڑا پرابلم ہے، میں آپ کی تعریف کرنے کا حق نہیں رکھتا، تو آپ مقابلہ نہ کریں، وہ بولا اور زریاب کی بس ہو گئی۔ اس نے حورین کا ہاتھ جکڑا اور اسے اسٹیج تک لے گیا۔ آپ نے نکاح کی مبارکباد نہیں دی؟ حورین منہ بناتی بولی۔ شٹ اپ، زریاب دبا دبا چیخا۔ حورین کو سنجیدہ ہونا پڑا، معاملہ سیریس ہوتا جا رہا تھا۔ داؤد پہلو میں اٹھنے والی مدھم سسکیوں کو سن رہا تھا۔ کچھ دیر میں کھانا کھلا۔ داؤد نے ایک چمچ بھی نہیں لگایا، جبکہ سب نے اس کی اتنی منتیں کی تھیں۔ نو نیڈ تھینکس، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ بیشا نے ذرا ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ اس کے باپ بھائی کی محنت تھی جو اسی کے لیے تھی، جو نہ کھانے کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔ اس کے صاف انکار پر بیشا نے ہمت کر کے اس کی جانب دیکھا۔ کھا لیں، وہ ہلکی کانپتی آواز میں بولی۔ کیوں؟ سرد سپاٹ جواب تھا۔ آپ کے لیے یہ سب، اس نے جتا دیا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا بار بار اس کے باپ بھائی آ کر اس کی منتیں کریں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، اس نے کہا۔ لہجے کی اکڑی الگ تھی۔ بیشا نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا، وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ بیشا نے بھی منہ موڑ لیا۔ داؤد کو یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہو گیا۔ زرینہ خاتون ایک دم اس کی جانب لپکی، جبکہ موسیٰ بھی اس کے ملازم بھی۔ رخصتی کرو، اس نے پھر سے حکم دیا، اور زرینہ خاتون اور موسیٰ نے اختر صاحب سے اجازت مانگ لی۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ اختر صاحب بولے۔ شرمندہ الگ تھے کہ داؤد کو کچھ پسند نہیں آیا تھا، شاید اس کے معیار کا نہیں تھا۔ یہ سب تو فارمیلٹیز ہیں انکل، بس ہم بھابھی کو لینے ہی آئے تھے، موسیٰ سمجھداری سے بولا۔ پھر بھی یہ سب انتظام آپ لوگوں کے لیے کیا گیا تھا، اگر آپ لوگ کھا کر آئے تھے تو پہلے اطلاع دے دیتے، ہم اتنی محنت نہ کرتے۔ زریاب تلخی سے بولا تو موسیٰ خاموش ہو گیا، اور اختر صاحب نے زریاب کو سٹ پٹا کر دیکھا۔ داؤد کی نظریں بھی انہی پر تھیں، جبکہ بات بھی وہ سن رہا تھا۔ سب کھانا کھا رہے تھے، مگر گھر کے بندے سب متوجہ تھے۔ زریاب، مورے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ جاؤ۔ انہوں نے اس کا رخ حورین کی جانب کر دیا۔ زریاب بمشکل برداشت کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف بیشا نے بھائی کا غصہ جائز سمجھا۔ وہ بار بار بھائی کو دیکھنے لگی۔ حد تو یہ ہوئی کہ وہ داؤد ابراہیم کے پہلو سے اٹھ کر زریاب کے پاس چلی گئی، کیونکہ زریاب غصہ کرنے لگا تھا اور بیشا سے بھائی کی بے چینی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حورین نے اس کی حرکت پر اسے جھڑک دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو، تماشا بن رہا ہے بیشا، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ سر پلیز کام ڈاؤن، اس نے زریاب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زریاب نے بہن کا ہاتھ تھام کر تسلی سے دبایا کہ سب ٹھیک ہے، وہ جائے اپنی جگہ پر۔ بیشا مورتی کے داؤد ابراہیم وہاں سے اٹھا اور سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ اختر صاحب اور مورے سمیت زریاب کے بھی رنگ اڑ کے موسیٰ داؤد کے پیچھے بھاگا تھا۔ داؤد اس کے بعد اندر نہیں آیا۔ موسیٰ نے زرینہ خاتون کے کان میں رخصتی کا کہا، اور اس طرح اس کی رخصتی وقت سے پہلے ہوگی۔ وہ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ سب نے اسے بہت پیار کیا۔ حورین اور بیشا تو ایک دوسرے سے لگ کر خوب روئی تھیں، اور پھر زرینہ خاتون اسے لے گئیں۔ سب باہر ہی کھڑے تھے جب داؤد ابراہیم کی شاندار گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرینہ خاتون گاڑی کے پاس آ رہی۔ اختر صاحب داؤد کے پاس آ گئے۔ معذرت بیٹا جی، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہماری وجہ سے، وہ بولے تو بیشا کو مزید رونا آیا۔ اس کا باپ تھا وہ جو اپنے سے چھوٹی عمر کے شخص کے آگے ہاتھ جوڑا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بابا، آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ بیشا نے اپنے آنسو روکے۔ داؤد نے اختر صاحب کی جانب دیکھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی، مجھے جو چاہیے تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا، بہت مشکور ہوں میں آپ کا، اس نے کہا۔ لہجہ سرسری سا تھا۔ اختر صاحب مسکرا دیے۔ بہت معصوم ہے میری بچی، خیال رکھنا داؤد بیٹے، انہوں نے کہا تو آنکھیں ذرا سی بھیگ گئیں۔ زریاب نے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خیال رکھنا میری بہن کا، اس نے بھی کہا تو داؤد نے سر ہلا دیا۔
اس کے غصے کا امتحان تھا اپنے اشتعال کو دبا کر مسکرا کر بات کرنا۔ وہ سر ہلا گیا۔ تبھی دونوں باپ بھائیوں نے بیشا کی گاڑی پر ہاتھ رکھ کر آگے کو دھکا دیا اور داؤد نے گاڑی زن سے آگے بڑھا لی۔ بیشا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ داؤد کو یہ آواز سخت بری لگ رہی تھی، تبھی اس نے تیز آواز میں گانا چلا دیا۔ یہ انگلش سانگ تھا اور کافی تیز تھا۔ وہ اپنے سر سے کلا اتار کر پیچھے پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کوٹ اتارا اور پیچھے پھینک دیا۔ یہ اتنا مہنگا اور قیمتی سامان تھا۔ بیشا اس کی حرکت پر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ داؤد نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر گاڑی آٹومیٹک کر دی۔ جیسے ہی اس نے اسٹیئرنگ چھوڑا، بیشا ایک دم تھام گئی۔ داؤد پیچھے سے اپنی شال اٹھانا چاہ رہا تھا۔ اس نے بیشا کی طرف دیکھا، روئی روئی آنکھیں اور معصومیت سے تکتا چہرہ۔ وہ اگنور کر کے شال اٹھا گیا۔ یہ گاڑی آٹومیٹک ہے۔ اس نے بیشا کے ہاتھ کو ہٹانے کی طرف اشارہ کیا۔ بیشا شرمندہ سی رہ گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ داؤد نے شال شانے پر پھیلائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پھر سے اسٹیئرنگ کو تھام لیا اور وہ تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ بیشا شاید اس کے بولنے کی منتظر تھی، مگر داؤد نے ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ بیشا کو سخت بھوک کا احساس ہو رہا تھا، اوپر سے یہ شور۔ اس نے ساؤنڈ بند کیا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا، یہ بہت شور کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بولی۔ داؤد نے اسے پھر سے آن کر دیا۔ بیشا نے پلکیں اٹھائیں۔ میرے معاملات میں مداخلت مت کرنا آئندہ، وہ سختی سے کہہ گیا۔ بیشا کا منہ سا اتر گیا، پھر وہ باہر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ گھر لوٹے تو حورین کی رخصتی کو بھول چکے تھے، یاد تھا تو بس بیٹی کا۔ حورین نے سب کو ایک نظر دیکھا اور پھیکا سا مسکرا کر وہ اپنے روم میں چلے گی۔ وہ سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ نڈھال سی مورے اور اختر صاحب کے پاس زریاب و جہان بیٹھے تھے، جبکہ کچھ قریب کے رشتہ دار اور بھی تھے۔ انہیں بھی شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ حورین بھی دلہن ہے اور وہ بھی رخصت ہو کر گھر لوٹی ہے۔ حورین کا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ کمرے میں آ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر اس نے خود پر سے اتنا بوجھ اتارنا شروع کر دیا جس کے لیے اس نے یہ سب تیاری کی، اسے ضرورت نہیں تھی۔ تبھی اس نے اپنے سر پر پن کیا ہوا دوپٹہ اتارا اور آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں اتارتی چلی گئی۔ اسے لگا شاید زریاب آ جائے، مگر وہ نہیں آیا تھا اور باہر مورے کی طبیعت خرابی کا شور اٹھ گیا تھا۔ اسے فکر ہوئی تو اس نے لباس مکمل تبدیل کیا اور باہر آ گئی۔ دھلے ہوئے چہرے سے وہ ہاتھوں پر لگی مہندی سے جلدی سے مورے کے نزدیک آئی۔ حور پانی لاؤ۔ زریاب نے نوٹس نہیں کیا۔ حورین نے سر ہلایا اور کچن میں بھاگی۔ مورے نے پانی پیا، اختر صاحب نے بھی پانی پیا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، حورین یاد کرتے ہوئے بولی تو زریاب نے سر ہلایا۔ حورین جو کہنے کو دلہن تھی کچن میں گھس گئی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سب کو کھانا سرو کیا۔ سب نے کھانا کھایا تو طبیعت بحال ہوئی، البتہ کھانا وہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی حورین اپنے کمرے میں گئی، سب چونک اٹھے اور شرمندگی سے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اتنی شرمندگی ہوئی تھی زریاب کو کہ اس نے لقمہ چھوڑ دیا۔ جہان بھی بھائی کو دیکھنے لگا تو دوسری طرف مورے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اختر صاحب نے سب کو اپنے کمرے میں جانے کو کہا، جاؤ اس کے پاس۔ وہ بولے تو زریاب چپ سا رہ گیا۔ وہ روم میں آیا۔ حورین اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا زر؟ وہ بولی اور الماری میں سامان رکھ دیا۔ زریاب شرمندہ تھا۔ حورین کی جانب دیکھا اور تھکا ہارا سا اس کو ایک دم کھینچ گیا۔ حورین نے گہرا سانس کھینچا۔ وہ پیچھے سے اسے پکڑے ہوئے تھا۔ آئی ایم سوری۔ آواز مدھم تھی۔ حورین چپ رہ گئی۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک دم اس کا دل کٹ سا گیا۔ آئی ایم سوری پلیز۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا سینے میں جکڑ گیا۔ حورین سسکیاں بھرنے لگی۔ حورین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اسے خود میں سموئے کھڑا تھا۔ آج اس نے کافی بڑی زیادتی کی تھی، شاید ہی وہ اس شرمندگی سے کبھی آزاد ہو پاتا۔ حورین نے اسے خود کو چھڑایا اور غصے سے گھورنے لگی۔ زریاب جبکہ کان پکڑتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حورین نے ہنسی روکی۔ زریاب یوں ہی بیٹھا رہا۔ آئی ایم سوری حورین، آج کے بعد تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی، میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ حورین کو بڑا مزہ آنے لگا۔ اسے اپنے سامنے ایسا بیٹھے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ حورین نے ہاتھ بڑھا دیا۔ زریاب اس کا مشکور ہوا کہ وہ بہت اچھی تھی جو مان گئی تھی۔ یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید کبھی نہ مانتی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک دم سے اچک لیا بازوؤں میں۔ حورین سٹ پٹائی۔ زر شش، اب اور انتظار نہیں حور، وہ بولا، لہجہ گمگیر تھا۔ باہر سب ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں باہر کون کون ہے، اس نے کہا اور ایک آنکھ دبائے حورین شرما کر سر جھکا گئی۔ وہ باہر نکلا تو باہر کوئی نہیں تھا، مگر پھر بھی حورین کمفرٹیبل نہیں تھی۔ زریاب اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ حورین کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا۔ زریاب جیسے اس کی دھڑکنوں کے شور کو سن رہا تھا، اس کی گھبراہٹ سے مزہ لے رہا تھا۔
اس نے دروازہ کھولا، حورین کو لے کر روم میں آیا تو پھولوں کی شاندار مہک نے ان کا استقبال کیا۔ حورین تو اس بارے میں آگاہ ہی نہیں تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کا کمرہ دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورتی سے سجا تھا۔ پھولوں کی مہک نے دونوں کے اعصابوں کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ زریاب نے اسے پھولوں سے لدے بیڈ پر بٹھایا اور مسکرا کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ حورین کی پلکیں بھاری سی ہو گئیں، اس پہ زریاب کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ زریاب نے اس کی جھجک کو محسوس کرتے گہرا سانس بھرا۔ کھانا کھاؤ گی؟ ہاں، وہ جلدی سے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ موقع اور وقت تو نہیں؟ وہ آہستگی سے بولا۔ پوچھا کیوں پھر؟ اس نے بھی سوال کیا۔ مسکراتی آنکھیں تھی، محبت کو جوش میں تھا، ملن کی خوشبو تھی۔ اتنا کانفیڈنس؟ زریاب نے آئیبرو چکائی، انداز تعریفی تھا۔ حورین شرما سی کی۔ اٹھو پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ صاحب پہلے منہ دکھائی نکالیں۔ وہ بولی تو زریاب نے او کیا، لیکن وہی منہ دے کر میں کیا کروں؟ ہیں؟ حورین نے اس کے بازو پر مکے برسائے۔ وہ بولی۔ اچھا بھئی۔ اس نے اس کے ہاتھ روکے اور جھک کر دراز میں سے ایک ڈبہ نکالا اور گلے کی چین نکال کر اس نے حورین کے آگے کی۔ حورین نے اپنے بال ہٹائے اور جوش میں اس کے آگے کھڑی ہوگی۔ زریاب مسکرایا اور اس کے گلے میں چین ڈال کر مدھم مدھم چسارتیں کرنے لگا۔ حورین سٹ پٹا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر زریاب شاید اب بہک چکا تھا۔ اس نے اسے جکڑ لیا۔ تم خود پھنسی ہو، کھانے کو بھی اب نہیں ملے گا، وہ ایک دم بولا اور حورین کو بیڈ پر دھکیل کر وہ آہستگی سے لیمپ آف کر گیا۔ حورین کو ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر جلد ہی زریاب نے اس کو اس گھبراہٹ سے آزاد کیا۔ وہ مسکرائی اور خود سپردگی کے عالم میں اس کو اپنا آپ سونپ دیا۔ زریاب بھی جانتا تھا اسے کس آبگینے کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ بے حد نرمی سے اس نے اسے محبت کے گھیرے میں لیا تھا۔ بہت بڑی حویلی کے اندر گاڑی رکی اور سارے راستے جہاں وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو سیٹ پر بیٹھا تھا اس کا انداز ہی اتنا سخت تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ گاڑی رکی تو داؤد گاڑی سے باہر نکلے بنا ہی گاڑی کی چابی ملازم کی طرف اچھال گیا۔ جلدی سے ملازمین پردہ کرتی دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ دلہن کو دیکھنے کا شوق تو سب کو تھا۔ اس نے ملازماؤں کو دیکھا، زرینہ خاتون اور موسیٰ ان کے پیچھے ہی تھے۔ اس نے بیشا کی جانب دیکھا جو باہر کھڑی خواتین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نیچے کرو اور یہ گھونگھٹ منہ تک لے لو۔ بیشا نے جیسے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی نرمی کا عنصر نہیں تھا۔ جی، اس نے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایسا کیوں کہا ہے؟ دوبارہ کہنا پڑے گا، وہ ذرا غصے سے بولا۔ نہیں۔ بیشا کو شرمندگی ہوئی اور اس نے پینس کھول کر بھاری دوپٹے کا گھونگھٹ نکال لیا۔ اب اترو گاڑی سے، وہ بیٹھے بیٹھے آرڈر دینے لگا۔ بیشا کو لگا کہ وہ خود اتر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر میں لے کر جائے گا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ شاید وہ اسے کمفرٹیبل کرے، مگر یہاں اسے سوائے اپنے شوہر کے کوئی اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ بیشا بنا کسی احتجاج کے باہر نکلی، اور احتجاج بھی کیسا؟ وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ وہ باہر نکل آئی۔ ملازمائیں اس کی جانب بڑھ نہیں سکتی تھی جب تک داؤد حکم نہ دیتا۔ وہ دور سے ہی چہمگوئیاں کرنے لگی۔ بیشا یوں ہی کھڑی تھی۔ داؤد ابراہیم اپنی شال شانے پر ڈالتا باہر نکلا اور آگے چلنے لگا۔ دلہن کو اندر لاؤ، بس اتنی آواز سنائی دی تھی بیشا کو۔ اس کا انداز بہت عجیب لگا۔ ملازمائیں حکم ملتے ہی اس کی جانب دوڑیں اور بیشا کا گھونگھٹ اب تک کسی نے نہیں اٹھایا، جبکہ اس کی گردن اس بھاری گھونگھٹ سے جھکتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کا گھونگھٹ الٹ دیا جائے، مگر خاموش رہی۔ اتنے میں زرینہ خاتون اور باقی سب بھی آ گئے۔ سب بیشا کو لے کر اندر آئے۔ شاندار استقبال ہوا۔ یہ پہلی شادی تھی جس میں شاندار استقبال صرف دلہن کا ہوا تھا، کیونکہ دولہا تو سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ بیشا کو اندر لایا گیا تو سب کی سرگوشیاں سننے لگی۔ ہائے کاش میں دلہن کو اچھے سے دیکھ لیتی، اب تو گھونگھٹ پڑ گیا۔ ہاں ویسے یہ تو ہے، گھونگھٹ پڑنے سے پہلے دیکھ لیتے ہم، مگر بڑے سائیں کی دلہن ہے، ہمیں ایسے ہی نہیں ملنی تھی۔ بیشا کو داؤد کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ مختلف رسمیں ہوئیں، مگر گھونگھٹ نہیں اٹھا۔ سب اس کا منہ میٹھا کروا رہے تھے، مگر گھونگھٹ کسی نے نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ زرینہ خاتون نے بھی نہیں۔ اور آج سب ملازم باہر تھے سوائے داؤد اور موسیٰ کے۔ یہاں کوئی مرد نہیں تھا، جبکہ ملازمائیں آج مردان خانے میں تھیں۔ بیشا کی گردن ایسے ہو رہی تھی جیسے ٹوٹ جائے گی، مگر وہ ایک لفظ بھی بول نہیں سکی۔ کچھ ہی دیر میں رسمیں ختم ہوئیں اور دلہن کو لے جانے کی بات ہوئی۔ دلہن کو کمرے میں بٹھانے صرف زرینہ خاتون آئی تھیں۔ بیشا نے بنا کچھ دیکھے گھونگھٹ الٹ دیا۔ زرینہ خاتون نے بھوکلا کر اس کی طرف دیکھا۔ داؤد بہت غصہ ہوں گے، دولہے کے دیکھنے سے پہلے دلہن کا گھونگھٹ کوئی نہیں الٹ سکتا، اور داؤد نے ڈلوایا ہے یہ تب تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، آپ گھونگھٹ مت الٹنا۔ زرینہ خاتون جلدی جلدی بولی، کہیں داؤد نہ جائے
اور بچی کی شامت آ جائے۔ انہوں نے گھونگھٹ ڈال دیا۔ آنٹی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ بیشا رو تو انہوں کو تھی۔ بیٹا برداشت کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا۔ افسوس اور ہمدردی کے سوا وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ بیشا کچھ بول نہیں سکی، سر ہلا دیا۔ زرینہ خاتون نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ خود اس کے سر پر پیار کرتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بیٹا داؤد برے نہیں ہیں، بس مزاج ذرا مختلف ہے، تم انہیں سمجھو گی تو زیادہ مشکل کچھ نہیں لگے گا۔ تمہیں پسند کرتے ہیں اور تم سے پسند کی شادی کی ہے انہوں نے۔ مجھے یقین ہے وہ اپنے اصولوں سے پیچھے تمہارے لیے ہٹیں گے۔ وہ بولتی گئی، بیشا سن رہی تھی، مگر اس وقت سر کا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آدھی رات ہو گئی تھی، اس سے یہ سب اب نہیں ہوا جا رہا تھا۔ زرینہ خاتون اس کے سر ہلانے پر چلی گئیں، جبکہ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے گھونگھٹ الٹ دیا، کچھ سکون ملا، مگر دماغ میں ایک ہی بات آنے لگی۔ وہ کہہ کر گئی تھی گھونگھٹ مت الٹنا۔ اس نے بھیگی پلکوں سے دوبارہ گھونگھٹ لے لیا۔ داؤد ابراہیم کے انتظار میں اس نے تہجد تک داؤد ابراہیم کا انتظار کیا، اور پھر وہ ان تکیوں پر لڑک کر سو گئی۔ اس کے سونے کے کچھ دیر بعد ہی داؤد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں روشنیاں تھیں، جبکہ پوری حویلی میں سناٹا تھا۔ پھر سردی کی ایک عجب خاموشی، جو بہت راز عیاں کرنے کو بےتاب ہو مگر پھر بھی چپ سادے ہوئے ہو، اور اس پر سرد سپاٹ بالکل داؤد کے مزاج جیسی ہوا۔ داؤد نے روم لاک کیا اور اندر آیا۔ کمرے میں ہیٹر نہیں چل رہا تھا۔ آخری مہینے نے گویا انتہا کر دی تھی۔ تیز لہراتی ہوا نے ٹھٹرا دیا تھا، اوپر سے روم ہیٹر بھی بند تھا۔ اس نے روم ہیٹر کھولا اور بیشا کے نزدیک آنے لگا۔ بالکل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں بیشا کی نرم سانسوں کی آواز داؤد ابراہیم کے اعصاب پر جیسے بوجھ سا بن پڑا تھا، اور اس بوجھ تلے داؤد ابراہیم اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، بیشا کے گال کی جانب دیکھا اور نرمی سے چھوا۔ اس کے اعصاب بیشا کے طلبگار ہو رہے تھے۔ رفتہ رفتہ داؤد نے شال اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ بیشا اب بھی گہری سانسیں بھر رہی تھی، گویا وہ بھی خاصی نیند میں تھی۔ داؤد نے اس کو بے چین بےتاب نظروں سے دیکھا تھا، اور اس کے کانوں کے ایئرنگ اتار کر اس نے بیڈ سے نیچے پھینک دیے۔ دوسرے کان سے بھی ایئرنگ نکالے۔ اس کا ہاتھ گلے کے سیٹ پر گیا۔ اس نے اسے گردن سے نکالا۔ وہ احتیاط بھول گیا تھا۔ وہ سیٹ اس کی گردن میں کھنچا ہوا اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بیشا کی آہ نکلی اور وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ داؤد اپنے سامنے اسے دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ داؤد نے ذرا الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اسے نزدیک کھینچ لیا۔ بیشا سٹپٹا گئی۔ سائیں، وہ آہستگی سے بولا۔ عورت پر جچتا نہیں اپنے شوہر کا نام، اس نے بتایا۔ بیشا کی پلکیں آرزو پر جھکنے لگی۔ وہ جواب نہیں دے سکی، مگر ہو سکتا ہے بیوی کو شوہر کا نام پسند۔ شش! جھنجھلا کر ناگواری سے وہ انگلی لبوں پر رکھتا جھڑک گیا۔ ان کمزور لمحوں میں عورتیں بولتی بے حد بری لگتی ہیں، خاص کر اس رات۔ وہ اپنی ناگواری کی وجہ بتا گیا۔ بیشا کو آج سے پہلے اتنی شرمندگی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لیں۔ گڈ، بالکل اسی طرح اسے پسند آئی تھی یہ ادا بیشا کی۔ وہ چپ سی تھی۔ داؤد نے بنا کسی بات کے بے باک جسارت کر دی۔ بیشا کے لیے یہ جھٹکا ہی تھا۔ نہ نرم گفتگو، نہ تعریف، نہ منہ دکھائی، نہ شکوہ، نہ محبت بھرے بول، نہ اس سے کچھ پوچھا، نہ کچھ بتایا، مگر بس وہ اپنا مقصد پورا کرنے لگا۔ شاید اس نے اسی لیے شادی کی تھی۔ بیشا اس کی بھڑکتی ہوئی جسارتوں سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک بس یوں ہی مقصد پر اتر آنا کہاں ایسا ہوتا ہے؟ وہ شرارتی لہر بھی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس نہیں کر سکی۔ داؤد البتہ اپنے کام میں بے حد مگن تھا۔ بیشا نے گہرا سانس بھرا، اپنا چہرہ اس سے دور کیا، جبکہ داؤد ابراہیم سختی سے اسے دیکھنے لگا۔ بیشا کو سمجھ میں نہیں آیا تھا جرم کیا تھا۔ کیا سانس لینا بھی حرام تھا؟ داؤد ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس بار یہ واقعی کوئی حملہ تھا۔ بیشا پریشان سی رہ گئی اس کے عمل کی شدت سے، جو اسے انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے بیشا کو ایک دم ہی اپنے قابو میں کر لیا۔ بنا کسی احتیاط کے وہ اس پر شدت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ تڑپ سی گئی، سہمنے لگی۔ داؤد ابراہیم کا جوش نہیں ختم ہوا۔ داؤد نے اس کو بےتاب مچھلی کی طرح تڑپتے محسوس کیا۔ ایک پل کے لیے اس سے الگ ہوا اور اپنے شانوں پر پھیلی شال اتار کر دور پھینک دی۔ بیشا یہاں اب دیکھ رہی تھی، شاید سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ اس نے اسی میں راضی ہونے کی کوشش کی۔ شرم جھجک آڑے آ رہی تھی، مگر داؤد اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس میں مگن سا ہو رہا تھا۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں جلتی تیز روشنی کو بس ایک بٹن کے ذریعے بند کر دیا۔ بیشا نے گہرا سانس بھرا۔
اتنا تو سنگ دل نہیں تھا وہ اس کی کاروائیوں کو سہنے لگی تھی، جبکہ داؤد ہر لمحے کے ساتھ حدیں توڑتا جا رہا تھا۔ پیشا نے آنکھیں بند کر لی، شاید خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ایسے موقع پر ایک لڑکی کر بھی کیا سکتی ہے؟